الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، آپ فرما دیجئے، ان سے پوچھئے کہ کیا علم والے اور لا علم برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی
فرمایا کرتے تھے ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، انظروا عمن تأخذون دینکم، اے لوگو اس بات کا اہتمام کیا کرو، اس کی فکر کیا کرو، اس کو خوب دیکھ بھال لیا کرو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ انسان کے پاس اس دنیا میں اللہ نے 5 بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کے پاس 5 بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی ہماری زندگی سے خارج کر دی جائے، نکال دی جائے، تو زندگی ایسے ہی ہے جیسے 5 ستون ہوں کسی عمارت کے، تو ان میں سے ایک نکال دیا جائے، وہ باقیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ کسی عمارت کا ایک حصہ اگر ڈیمیج ہو جائے، گر جائے، ان البناء اذا منہد جانبہ لم یأمن الناس باقیہ، عرب شاعر نے کہا جب کسی عمارت کا ایک کونا گرنا شروع ہو جائے، ایک طرف گرنی شروع ہو جائے، تو پھر باقی کے بارے میں بھی اطمینان نہیں رہتا، بلکہ اندیشہ لگ جاتا ہے کہ باقی بھی گر جائے گی۔ تو یہ 5 بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، جن میں سے پہلی نعمت ہے دین، ایمان، دین اسلام۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹڈ ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں ہدایت نہ دیتے تو تم کبھی بھی اس کی راہ نہ پا سکتے۔ یہ اس کا کرم ہوا، اس کا فضل ہوا کہ اس نے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں بھیجے جو انسانوں کو اللہ کی راہ دکھاتے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ نبیوں کے واسطے سے پہلے نبیوں کے اوپر اپنا پیغام بھیجا، وہی بھیجی فرشتے کے ذریعے سے کہ بتائیں لوگوں کو انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب پر اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ لوگوں کو بتا دو یہ آ کر جا کر۔ تو ہمیں جو کچھ ہمارے پاس اس وقت دین ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر زندگی کے شعبوں میں جتنے احکامات ہیں ہمارے پاس، یہ سب اللہ نے ہمیں عطا کی، ہم نے از خود دریافت نہیں کیے۔ ہماری حال تو یہ ہے کہ اگر ہم لاکھوں کروڑوں سال بھی سجدے میں پڑے رہتے تو ہم اللہ کو دریافت نہیں کر سکتے تھے، ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کا کرم ہوا کہ اس نے اپنے منتخب بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چنے اور انہیں ہماری طرف بھیج دیا، انسانوں کی طرف۔ تو پہلی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دین ہے، اور دوسری نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے وہ جان ہے۔ ہمیں سے ہر ایک کی جان، زندگی، یہ ایک نعمت ہے۔ تیسری نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ مال ہے، کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر یہ زندگی سے بالکل مائنس کر دیا جائے، نکال دیا جائے مال کو، تو زندگی کا پہیہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ نماز کے لیے ہمیں وضو چاہیے، وضو کے لیے برتن چاہیے، برتن پیسے کا آئے گا۔ کپڑا چاہیے، کپڑا بھی مال سے خریدا جائے گا۔ مسجد چاہیے، مسجد بھی تو پیسہ ہوگا تو بنے گی۔ تو اتنا مال تو ضرورت ہے ہماری۔ مکان چاہیے، سردی گرمی کا بندوبست چاہیے، کھانا چاہیے، پیٹ ہے، اور خوشی غمی کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بھی مال چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نظم فرما رکھا ہے پہلے سے، یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے۔
وہ نہیں دیتے تو ہم کہاں سے لے سکتے ہیں؟ آج بھی جب وہ واللہ یقبض ویبسط، کبھی وہ حالات کھول دیتے ہیں، ہر طرف ریل پیل ہو جاتی ہے مال کی، کبھی وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، تو آدمی جو ہے وہ بڑی مشکل میں آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کے کام ہے، آدمی یہ نہ سمجھے کہ مال مجھے میری محنت سے ملا ہے، نہ 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 نہ۔ قارون یہ کہتا تھا انما اوتیت علی علم عندی، کہ مال تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے۔ تو مال اللہ کی عطا ہے، نعمت ہے اس کی، یہ بھی جان بھی اس کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو علم سے یا ہنر سے، ہوشیاری سے، سمجھداری سے مال کمایا تھا، وہ سمجھداری کہاں سے لے کے آئے تھے؟ وہ جو طاقت آپ کے ہاتھوں میں آئی، آپ کے دماغ میں سوچنے کی طاقت آئی، ہاتھ میں پکڑنے کی، پاؤں میں چلنے کی، زبان میں بولنے کی، آنکھ میں دیکھنے کی، کان میں سننے کی، یہ ساری طاقتیں کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کی تھی۔ تو جب طاقتیں اس کی دی ہوئی، جسم اس کا دیا ہوا، جان اس کی دی ہوئی، سب کچھ اس کا دیا ہوا، تو اس کے نتیجے میں جو مال ہم نے جنریٹ کیا وہ ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ سب اللہ کی عطا ہے۔ تو تیسری نعمت مال ہے۔ چوتھی نعمت جو ہے وہ اللہ نے عقل دیا ہے انسان کو، سمجھداری، جس کی وجہ سے آدمی جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ جانور کے پاس وہ عقل نہیں ہے، اس کے پاس بس اپنی زندگی گزارنے کا ایک دائرہ ہے، اسی دائرے کے اندر وہ رہ کر زندگی پوری کر کے چلا جاتا ہے، مزید اچھا برا سوچنے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے دی ہے، برے کو برا سمجھتا ہے، اچھے کو اچھا سمجھتا ہے، کام کرتا ہے پھر پچھتاتا بھی ہے اس پر۔ آپ نے کبھی کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بھینس نے یا بکری نے بکری کو مارا اور اس کے بعد جناب بہت افسوس ہو رہا اس کو، چارہ کھانا چھوڑ دیا ہو کہ میرے سے کیا ظلم ہو گیا، کبھی نہیں ہوتا ایسے۔ ہاں انسان ہے، غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر کچھ کہہ دیتا ہے کسی کو، کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کر جاتا ہے، پھر بعد میں پچھتاتا بھی ہے، روتا بھی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے کہ اللہ میرے سے کیا ہو گیا۔ تو یہ احساس اللہ نے دیا ہے، یہی احساس انسان کا امتیاز بھی ہے۔ تو چوتھی نعمت اللہ نے عقل کی دی ہے انسان کو۔ پانچویں نعمت جو ہے وہ نسب اور خاندان ہے، کہ انسان دنیا میں ایسا نہیں جیسے باقی جانور ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، بس مرد عورت، یا یوں کہہ لیے کہ مؤنث اور مذکر، بس یہی ان کی زندگی ہے۔ بس بچے پیدا ہوئے، جب بڑے ہوئے تو ختم، بچے اپنے اپنے جو ہے وہ اڑ گئے، اس کے بعد وہی جو مذکر و مؤنث ہے بس وہی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے تعلقات کا ایک وسیع جال دیا ہے، جسے خاندان کہتے ہیں، جسے معاشرت کہتے ہیں، جس میں یار دوست بھی آتے ہیں، اڑوس پڑوس والے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، قریب کے بھی ہیں، دور کے بھی ہیں، دینی اعتبار سے تعلقات والے بھی ہیں۔ مسجد ایک جیسے ہماری زندگی میں ایک پورا ادارہ ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے، خیر خبر رہتی ہے کہ فلاں آدمی نماز میں نہیں آ رہا، خیریت تو ہے، حالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل کیسے حالات چل رہے ہیں۔ تو یہ سب اللہ نے جو ہمارا نظام بنا رکھا ہے، یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے، اس نے خود اس کو گنوایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کا نسب اور سسرال، ددحال اور سسرال، میکا اور سسرال، یہ دو بڑے بڑے سہارے اس کو دے دیے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلات سے نکل جاتا ہے آدمی۔ اگرچہ ہر فائدے کے ساتھ کچھ نہ کچھ نقصان بھی جڑا ہوتا ہے، جب آدمی کہیں سے فوائد اٹھاتا ہے تو ذمہ داریاں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ صرف فائدے ہی فائدے آدمی اٹھائے اور ذمہ داریاں اور بوجھ نہ اٹھائے تو یہ تو کوئی دنیا کا دستور نہیں ہے۔ المغانم بالمغارم، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو خاندان اگر نعمت ہے تو خاندان کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ نعمت ہے یہ۔
اسی لیے صلہ رحمی بہت بڑا عمل شمار ہوا. صلہ رحمی یعنی خونی رشتہ دار، قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. سب سے جن احکامات کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے شریعت میں، ان میں سے ایک صلہ رحمی بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے سب چیزوں کو پیدا کیا تو اس میں رشتہ داری کو بھی پیدا کیا. تو رشتہ داری جو ہے وہ عرش کا پایا پکڑ کر فریاد کرنے لگی. اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرے لیے کیا حکم ہے، یعنی میرا درجہ آپ کے ہاں کیا ہے. باقی بہت ساروں کے درجات ہیں، نبیوں کے یہ درجہ ہے، ولیوں کا یہ درجہ ہے، صحابی کا یہ درجہ ہے، عالم کا یہ درجہ ہے، فاضل کا یہ درجہ ہے، یہ سب درجات ہیں. تو میں بھی آپ کی ایک پیدا کی ہوئی مخلوق ہوں، میرا کیا درجہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ من وصلک وصلتہ ومن قطع قطعتہ، جس نے تجھے جوڑا، جس نے تیرا خیال رکھا وہ میرے سے جڑ گیا، اور جس نے تجھے کاٹا اس نے مجھے کاٹ دیا، یا میں نے اس کو کاٹ دیا، اپنی رحمت سے کاٹ دیا. اس لیے عربی میں اس رشتہ داری کا جو لفظ ہے اس کے لیے رحم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صلۃ الرحم. صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جوڑنا، اور رحم رشتہ داری ہے. تو جو آدمی رشتہ داری کو جوڑتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں. یہ جو رشتہ داروں کے مسائل ہیں نا، یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ جب سے دنیا بنی ہے اور معاشرہ وجود میں آیا ہے تب سے مسئلے چلے آ رہے ہیں اور چلتے ہی رہیں گے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. میرے کیے ہوئے احسانات، میرے کی ہوئی نیکیاں ان کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں. میں بڑے جو ہے وہ تپاک سے ان سے ملتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں دل صاف کر کے جاؤں، لیکن وہ آگے سے کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس سے میں جل جاتا ہوں. میرے احسانات بھول جاتے ہیں، احسان فراموش ہیں وہ. تو کیا یا رسول اللہ پھر بھی میں ان سے صلہ رحمی کرتا رہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں صلہ رحمی تبھی تو ہے جب تمہارے رشتہ دار بھی آگے سے اچھے چل رہے ہوں، تو پھر کون سی صلہ رحمی ہے یہ؟ پھر تو عدلے کا بدلہ ہے. نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک ضابطہ ہے کہ احسان کا جزا بھی احسان ہی ہوتی ہے، اور شر کی جزا بھی شر ہوتی ہے، یہ بھی ایک ضابطہ انسانوں کا عام معاشرت کا ضابطہ ہے. عرب کا ایک شاعر کہتا ہے فنجہل فوق جہل الجاہلین، کہ ہمارے ساتھ کوئی سیدھا چلا تو ہم بہت سیدھے ہیں، تیر کی طرح سیدھے ہو کے چلیں گے، لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی الٹا چلا تو پھر ہم سے ٹیڑھا کسی ماں نے جنا نہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے. تو یہ جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اسی جذبے کو لے کر تو شیطان اپنا کام بناتا ہے. تو صحابی نے یہی شکایت کیا کر یا رسول اللہ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ. تو آپ نے فرمایا بھائی یہی تو صلہ رحمی ہے. تم نے کیا سمجھا صلہ رحمی کو کہ اگر رشتہ دار اچھے چلے میں بھی اچھا چل رہا ہوں تو تم نے بڑا تیر مارا؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. صلہ رحمی تب ہی ہوتی ہے جب تمہارے کیے کو صفر ویلیو بھی نہ دی جائے، یعنی ایسی باتیں سنائی جائیں آپ کو کہ سن کر جو آدمی جو ہے نا سر سے لے کر پاؤں تک جل جائے، پھر بھی چلتے رہنا. یہ ہے صلہ رحمی. اس آدمی پر پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں.
فرمایا من احب، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثرہ، کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے. یہ دو باتیں ہیں. جس کی یہ خواہش ہو، اب سوچنے کی بات یہ ہے، اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو ہم میں سے ہر ایک آدمی کی جتنی بھی زندگی میں ہم جد و جہد کر رہے ہیں اس کا حاصل یہ دو باتیں ہی ہیں. اس وقت جتنی ہماری میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے وہ ساری اس لیے کر رہی ہے کہ ہماری عمریں لمبی ہو جائیں، انسان جلدی نہ مرا کرے، بیماریوں سے جان چھوٹ جائے، بیماری حملہ کرے ہم فوراً دوائی کھائیں، ہسپتال جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور عمر واپس لے کر آ جائیں. تو عمر زیادہ سے زیادہ ہو جائے ہر بندہ چاہتا ہے، اور عمر لمبی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لمبی عمر مانگنا بھی منع نہیں ہے. اگر خیر کے ساتھ گزرے تو یہ عمر بڑی نعمت ہے، یہ زندگی بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نعمت دوبارہ نہیں ملے گی. کیونکہ اس زندگی میں ہم اللہ کے قرب میں اور جنت کے درجات میں کمائی کا ہمارے پاس لامحدود موقع ہے، کوئی حد نہیں ہے. اتنا موقع ہے، اتنا موقع ہے، اتنا موقع ہے. لیکن جو ہی آنکھ بند ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ کمائی کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر اپنے ہاتھ سے ہم کچھ نہیں کما سکتے، پیچھے سے کسی نے ایصال ثواب کر دیا اس کی مرضی ہے، لیکن ہمارا اپنا عمل بند، دروازہ بند ہو جائے گا. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ خود کام نہیں کر سکتا کچھ بھی. تو اس لیے یہ زندگی لمبی نعمت ہے اگر اعمال والی ہو، ایمان والی ہو. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگی ہے نا، اس میں نہ جلدی جانے کی دعا مانگی ہے، نہ زیادہ دیر رہنے کی دعا مانگی ہے. فرمایا اللہم احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی. اے اللہ، جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، جب تک یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا اس دنیا سے چلا جانا بہتر ہوا تو پھر مجھے لے کر چلے جاؤ. تو اس لیے زندگی لمبی مانگنا بھی اللہ سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن نافرمانی والی نہ ہو، اللہ کی اطاعت والی ہو، اس کی فرما برداری والی زندگی ہو. تو ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے، مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، الا ماشاء اللہ کوئی حالات سے تنگ ہوتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے، یا کوئی اللہ کی محبت میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو اسے کبھی کبھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے میری جان چھوٹے اور میں سیدھا پہنچ جاؤں اللہ کے یہاں. یہ استثناءات ہیں، لیکن عام طور سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جیوں، اچھا جیوں، لمبا جیوں. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے، وہ یبسط لہ فی رزقہ، رزق کھلا ہو جائے، وافر ہو جائے. کھلا رزق کیا ہوتا ہے؟ کھلا رزق یہ نہیں ہے کہ آدمی قارون ہو جائے. کھلا رزق یہ ہے کہ آدمی کی کوئی ضرورت رکے نہ، ہر ضرورت اچھے طریقے سے پوری ہو جائے. اور دنیا میں یہی ہو سکتا ہے، خواہشات تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، یہ ہے. عزت کو سلامت رکھے اور ہر چیز کو آبرو سلامت رہے آدمی کی، تو یہ کھلا رزق ہے، کھلا ڈلا ہے. باقی مال کی حوث تو کبھی ختم ہوتی نہیں ہے. فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو دوسری مانگے گا. اتنا سونا، اتنا سونا، وادی کے اندر کتنے پہاڑ ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے پتھر ہیں، کتنے ریت کے ذرے ہیں، اگر سارے سونے کے بنا کر اس کو دے دو پھر بھی خواہش کرے گا کہ دوسری ملنی چاہیے. اصل میں یہ جو انسان کے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے نا، یہ خود رکھی ہے، اس نے غلط نہیں رکھی.
یہ خواہش رکھی ہے اگلے جہان کے لیے، جنت کے لیے، کیونکہ اگر خواہش نہ ہو تو پھر جنت کی قدر کیا ہوگی، جنت کی نعمت ہونے کا احساس کیسے ہوگا اگر بہت بڑی خواہش نہ ہو انسان کی۔ لیکن دنیا میں خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے نہیں، دنیا کا ڈیزائن ہی کچھ ایسا ہے کہ یہاں خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مال زیادہ کمانے کی خواہش پوری کر بھی لی تو رشتہ دار ہاتھ سے نکل جائیں گے، اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اگر آپ نے بہت اچھے جو ہے وہ رشتہ داری نبھانے کی کوشش کریں گے تو مال ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دنیا کے اندر ایسے ہی کچھ رہتا ہے، اگر جو ہے وہ قمیص بن گئی تو شلوار نہیں ہے، شلوار بن گئی تو قمیص نہیں ہے۔ تو اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کے اندر گزارے کا مزاج بنا لے۔ لیکن بہرحال کھلا رزق فرمایا اگر چاہیے تو پھر ایک کام کرو، فل یصل رحمہ، اپنے رشتہ داری کو جوڑ کے رکھو۔ تو یہ خاندان کی نعمت اللہ نے پانچویں نعمت انسان کو عطا فرمائی۔ ان میں سے سب سے قیمتی نعمت جو پانچ نعمتوں میں سے دین ہے، جان ہے، مال ہے، عقل ہے اور نسب اور خاندان ہے، ان میں سے سب سے قیمتی نعمت وہ دین ہے۔ کیونکہ اگر باقی چیزوں میں سے کمی بھی ہوتی چلی گئی، جان چلی بھی گئی کوئی بات نہیں، عقل چلی بھی گئی، لیکن آخرت اگر سلامت ہے تو سب سلامت ہے۔ اور آخرت کی سلامتی اور یقین دہانی وہ دین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان سلامت اگر انسان لے گیا تو آگے مزے ہی مزے ہیں اس کے، قبر سے اس کے مزے شروع ہو جائیں گے اور کبھی نہ ختم ہونے والے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان ناکام ہے۔ تو دین اصل میں بنیادی نعمت ہے جو انسان کے پاس ہے۔ ہماری زندگیوں میں آج کل جو ہماری محنتیں ہیں اس کے اگر ہم دیکھیں، ان پانچ نعمتوں میں سے کس نعمت کے لیے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں؟ کیا دین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا مال بڑھانے کے لیے، یا خاندانی تعلقات بڑھانے کے لیے؟ سب ضرورتیں اپنی جگہ، لیکن دیکھنے کی بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہماری ترجیح کیا ہے، ہم کس چیز پہ زیادہ وقت صرف کر رہے ہیں۔ مال پہ کر رہے ہیں تو مال تو چھوڑ کے قبر میں چلے جانا، ہم نے قبر میں جانے کام آنے والی چیز جو ہے اس پر ہماری محنت کتنی ہے۔ پھر اس محنت میں دو چیزیں ہیں، دین یوں سمجھیے کہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے۔ کچھ عقائد اور نظریات ہیں ہر مسلمان کے، کچھ اس کے اعمال ہیں پریکٹس کرنے کی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، پھر آگے بہت سارے ابواب ہیں دین کے، اور کچھ عقائد ہیں۔ عقیدہ جو ہے وہ انسان کی بنیاد ہوا کرتا ہے۔ تو گویا کہ اصل میں دین عقیدہ ہی ہے، کیونکہ اگر اس میں خرابی ہے تو دین سارا خراب ہے، اگر وہ درست ہے تو دین سارا درست ہے۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو، تم دین لینے کے لیے دیکھا کرو کہاں سے لے رہے ہو، ہر ایرے غیرے سے دین نہ لیا کرو۔ دین لیا جائے گا کہاں سے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی اصل میں دین کا سورس ہوتے ہیں، ماخذ وہ ہوتے ہیں، دین وہاں سے لیا جاتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، تو اب دین کہاں چلا گیا، کس سے لیا جائے گا؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ لیکن کون سے علماء مراد ہے یہاں؟ عالم وہ مراد ہے جس کے اندر دو صفتیں ہوں۔ ایک صفت یہ ہے کہ اس کا علم مضبوط ہو، راسخ ہو، سطحی علم نہ ہو اس کا، اس نے باضابطہ علماء کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا ہو، اردو کے رسالے پڑھ کے، ترجمے پڑھ کے اور دائیں بائیں سے چیزیں سن سنا کر وہ عالم نہ بن گیا ہو، قرآن اور حدیث کو گہرائی میں جڑوں سے جانتا ہو وہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عمل والا ہو، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صرف معلومات لے کر دنیا میں نہیں آتے بلکہ وہ کردار لے کر آتے ہیں۔ جس عالم کے اندر عمل نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ فرمایا کہ اللہ سے علماء ہی تو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، پہچان زیادہ ہوتی ہے، تعلق زیادہ ہوتا ہے، اس لیے خوف بھی زیادہ ہوگا۔ تو جس عالم کی زندگی میں خوف خدا ہے،
وہی اصل میں عالم ہے جو نبی کا وارث ہے. دین اس سے لیا جائے گا, دین ہر دعوے دار سے نہیں لیا جائے گا. اس وقت ہمارے ہاں آپ نے یہ بھی فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک بندہ عبادت گزار ہے, ساری رات مصلی پہ ہوتا ہے, روزہ رکھتا ہے, بہت نیک آدمی ہے, لیکن دین کی گہری سمجھ نہیں رکھتا, عمل ہے, علم نہیں ہے. شیطان اس کو دھوکہ دے سکتا ہے, بلکہ صرف اس کو نہیں دے سکتا, 1000 اس جیسے مل جائیں تو ان کو بھی شیطان پٹی پڑھا دے گا, انگلی پر گھما سکتا ہے. ہاں, جو اس کے قابو نہیں آتا وہ کون ہے؟ فقیہ واحد, ایک ایسا آدمی کہ جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے, اس پر گہرا علم بھی ہے اور عمل بھی ہے, اس کو شیطان کچھ نہیں کر سکتا, وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. تو ایسے لوگ دین کا سورس ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر وہ آدمی کہ جس کو بولنا آتا ہے, بات بنانی آتی ہے, بات کا ڈھنگ آتا ہے, اس کو وہ دعویٰ رکھتا ہے, چاہے اس نے علم حاصل کیا نہیں کیا, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, بات بڑی کرتا ہے. جناب ایسی بات کرتا ہے نا کہ بڑے بڑے علماء خاموش ہو جاتے ہیں. حالانکہ علماء جو خاموش ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جہالت کرنے والا کوئی آدمی تم سے الجھے تو اسے سلام کر کے گزر جاؤ. وہ اس لیے خاموش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں. جیسے ایک ان پڑھ آدمی کسی PhD سے الجھنا شروع کر دے تو وہ اس بیچارے کو سمجھا نہیں سکتا. وہ کہے گا اس جو بات تو کر رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بیس چاہیے, تجھے پڑھ کر 16 سال 18 سال آنا پڑے گا, پھر جا کے سمجھا سکتا ہوں میں تجھے. تو وہ اس سے بات نہیں کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بات کرنی نہیں آتی یا وہ اس کی گمراہی جانتا نہیں ہے. تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ بڑا عالم ہے بھائی, ایسی بات کرتا ہے, ایسے حوالے پہ حوالے دیتا ہے, کتابوں کی کتابیں اس کو جو ہے وہ زبانی یاد ہیں, یہ ہے وہ ہے. یہ اصل نہیں ہے. اصل ہے رسوخ فی العلم, یعنی اس آدمی کا علم مضبوط ہے, گہرا ہے. اور اس کی موٹی سی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس زمانے کے اہل علم اس پر اعتماد کرتے ہیں, اس کے علم پر اعتماد کرتے ہیں. جس کے علم پر وہ اعتماد نہیں کرتے وہ کوالیفائڈ آدمی نہیں ہے. ہم سے کوئی یہ کہے کہ فلاں آدمی بڑا اچھا ہے, بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, لیکن اس نے نا کہیں سے پڑھا نہیں ہے, کسی بھی میڈیکل کالج سے کوئی سند وند نہیں حاصل کی اس نے. بس ایک ڈاکٹر تھا اس کے ساتھ بیٹھتا تھا تو وہاں سے اس نے کچھ نسخے یاد کر لیے, تجربہ کر لیا. تو اب چلیں آپ کا ہارٹ کا اگر سرجری ہے تو اس سے کروا لیں. آپ کہیں گے نا نا بابا میں نہیں جاتا, کیونکہ بڑا نازک کام ہے, میری موت زندگی کا مسئلہ ہے, میں کیوں جاؤں اس کے پاس, یہ تو کوالیفائڈ نہیں ہے. لیکن دین کے معاملے میں حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جوتا لینا ہو تو 10 دکانیں پھریں گے کہ ہمیں 4 روپے کی بچت ہو جائے, کوئی ہمیں ٹھگی نہ لگا لے. لیکن دین کے معاملے میں ہم اتنے سادہ ہیں کہ جو ڈگڈگی لگاتا ہے, مداری لگاتا ہے, ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ دین یہ آدمی کیسا ہے, اس کا ماضی کیسا ہے, اس نے علم حاصل کہاں سے کیا. انظروا ممن تاخذون دینکم, فرمایا دیکھو دین کس سے حاصل کر رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اگر ایک بھی شک کا کانٹا بو دیا تو ہمارا سارا ستیہ ناش کر کے چلا گیا. اس لیے یہ ٹیلی ویژن ہو یا انٹرنیٹ ہو, اس پر ہر ایک کو نہ سنا کریں, ہر ایک کو نہ دیکھا کریں. اس لیے کہ بڑے ایمان کو ہلا دینے والے جملے کہہ کے چلے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا. انجینئر کی غلطی فرمایا انجینئر پکڑ سکتا ہے, ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر پکڑے گا, ہمیں کیا خبر کہ وہ کہاں سے ڈنڈی مار رہا ہے. اس لیے ہمارا جو معتبر ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا, دین حاصل کرنے کا, وہ مسجد ہے اور مسجد کا ممبر ہے. یہ ہمارے علماء ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں, اعتماد ہے ان پر امت کو. یہ جو نئے نئے لوگ میڈیا پر آ جاتے ہیں, بس ان کو اول تو سنے ہی نہ, سنے بھی تو ان کو ایک مداری سمجھ کے سن لیا کریں بس. اس کے علاوہ دین کا لینے دینے کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ جب کھلے معاملہ تو گیم ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال ایسا فتنہ, ایسی گمراہ آدمی کہ جس کے بارے میں ہر نبی نے اس کی گمراہی پر مہر لگائی ہے. ایک آدمی جائے گا اور جا کر یہ کہے گا, لوگ اس کو روکیں گے, بھائی اس کے پاس نہ جاؤ, کیوں ملنے جا رہے ہو اس کو؟ وہ کہے گا نہیں نہیں دجال ہے.
یہ تو باطل ہے، میں اس کے ساتھ بات کروں گا، اس کے ساتھ مباحثہ کروں گا، ڈیبیٹ کروں گا اس کے ساتھ میں، جائے گا اور اس کے وساوس کا شکار ہو کر اس کا ساتھی بن جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دماغ کوئی مشین نہیں ہے کہ جو ہر صورت میں ایک جیسا نتیجہ دے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی گمراہ نہ ہوتا، سارے لوگ ٹھیک ہوتے۔ تو کوئی بھی انسان کو نقطہ پسند آ جاتا ہے اور وہ اس کو حق سمجھ لیتا ہے اور اسی پر مر جاتا ہے اور ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے آدمی کا۔ تو اس لیے ایمان سب سے بنیادی چیز ہے، بنیادی بات ہے، اس کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے۔ اس زمانے کی ہوشیاری یہ ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں چلے جائیں، اور اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ علماء راسخین کی صحبت میں اپنے آپ کو رکھیں اور نیک ماحول میں اپنے آپ کو جوڑیں، یہ دائیں بائیں کے راستوں پر چلنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالی ہماری بھی، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب۔